اب یہ کمپیوٹر پہ حساب ہوگا اس کا. کمپیوٹر کو اگر فیڈ کر دیا تو پھر اس کا جواب ملے گا کہ کیسے ہوگا. آج عقل. اور معلوم یہ ہوا کہ اس کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم دینے والے ہیں. آؤ. اور رحمت حق بہانہ نہیں ہے. رحمت حق جو ہے اللہ کی رحمت بندوں کو, رسول اللہ کی امتیوں کو تلاش کر رہی ہے کہ آؤ ہم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن پڑھ لو, ہر پر 10 نیکیاں لیتے جاؤ. ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے سخی کے دروازے اور خزانے ختم ہو گئے. بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے ختم ہو گئے. حکومت پاکستان کے بھی خزانے ختم ہو گئے. اس لیے یہودیوں سے قرضہ مانگتی پھر رہی ہے اور عیسائیوں سے قرضہ مانگتی رہی ہے. اللہ سے نہیں لیتی, یہودیوں سے لیتی ہے. کاش کہ ہمارے حکمراں اللہ کے حضور میں جھک جاتے. اگر اللہ کے حضور میں یہ حکمران جھک جاتے تو خیر و برکت کا نزول ہوتا. آسمانوں سے دروازے کھل جاتے, برکتوں کے دروازے کھل جاتے. اور اگر آج بھی پاکستان کے غیور عوام کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو حکومت آئی ہے وہ دیانتدار ہے, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی امانت اور دیانت پر اگر لوگوں کو اعتماد ہو جائے تو لوگ اپنے زیور بیچ کر یہودیوں کا قرضہ اتار دیں. آج بھی ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ وہ تو اب لت پڑی ہوئی ہے, بدکردار اور عیاش حکمرانوں کو لذت لگی ہوئی ہے کہ قوم کا پیسہ جو ہے اس پر عیاشیاں کرے. اس غریب قوم کو کہ جس کو بسیں میسر نہیں, طلبا کو بسیں میسر نہیں ہے یونیورسٹی پہنچنے کے لیے, بسیں میسر نہیں, خواتین کو بسیں میسر نہیں, غریبوں کو اپنے کام تک پہنچنے کے لیے بسیں میسر نہیں ہیں. چھتوں پر, دروازوں پر لٹکے ہوئے لوگ جا رہے ہیں. اور اس ملک کے بدکردار حکمران مرسیڈیز 1,50,00,000 روپے کی مرسیڈیز کاروں میں اس قوم کے, اس غریب قوم کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں. لگژریس لائف جس کو کہتے ہیں. اور یہی صورتحال جہاں کے غریب لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. جوہر میں بے شمار مقامات پر, میں تو ان کے دورے کرتا رہتا ہوں, جاتا رہتا ہوں, پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں, گاؤں میں, پنجاب میں, صوبہ سندھ سرحد میں ایسے مقامات ہیں کہ جہاں جوہر ہے, پانی ہے. گاؤں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے, گندا پانی جمع ہوتا رہتا ہے, اسی میں جانور پانی پیتے ہیں, اسی میں انسان پانی پیتے ہیں. لوگوں کو صاف پانی, کراچی جیسے شہر میں صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے, نہیں میسر ہے. اور ورلڈ بینک سے قرض لے کر کے کراچی میں پانی نہیں, اربوں روپیہ یہاں کے لوگ کھا گئے. جو افسر شاہی ہے وہ کھا گئی, جو بددیانت سیاستدان تھے وہ کھا گئے, جو بدکردار حکمراں تھے وہ کھا گئے, جو لٹیرے تھے وہ کھا گئے. لیکن حکمراں غریبوں کو پانی میسر نہیں ہے, جوڑ سے پانی پیتے ہیں, جہاں جانور پانی پیتا ہے وہاں سے پانی پیتے ہیں. اور حکمراں جو ہیں وہ فرانس کا پانی پیتے ہیں, قومی خزانے سے لے کر پیتے ہیں. آپ کے اور ہمارے جو ٹیکسز انہوں نے وصول کیے ہیں ان سے پیتے ہیں. بدکردار لوگوں کی وجہ سے وہ اس ملک میں اسلام نافذ کرنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ اگر اسلام, قرآن اور رسول اللہ کا لایا ہوا نظام اس ملک میں نافذ ہو جائے گا تو ان کی عیاشیاں اور بدکرداریاں ختم ہو جائیں گی. پھر تو وہ نقشہ ہوگا نا جیسے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہ بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, چراغ جل رہا تھا, کاروبار حکومت کا کام ہو رہا تھا. بیوی صاحبہ آئیں اور انہوں نے بات چیت شروع کر دی, ان کے بچوں کے لیے یہ چاہیے اور گھر کے لیے, تو فوراً چراغ بجھا دیا. تو انہوں نے کہا آپ نے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دفتر ہے, اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ حکومت کا ہو رہا ہے. تو گھر میں دفتر بنا ہوا تھا, رات کا وقت بیٹھے ہوئے تھے, کام کر رہے تھے, یہ فرامین لکھے جا رہے تھے. میں سرکاری کام کر رہا تھا, سرکاری کام کے لیے سرکاری تیل جل رہا تھا. آپ نے بات جو ہے اپنی ذاتی شروع کر دی, گھر کی شروع کر دی. تو جب گھر میں ہوں گے تو وہ چراغ دوسرا ہوگا, جب یہاں ہوتے ہیں تو دوسرا ہے, ورنہ یہ پھر آپ کے ہیں. تو اور قومی خزانے کو لوٹ کر جنہوں نے باہر محلات اور زمینیں بنائی ہیں, بس وہی لوگ پھر اقتدار میں آئیں گے. بس اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام یہ ہے کہ
امت مسلمہ برائی کو مٹانے کے لیے اور نیکیوں کو پھیلانے کے لیے ہر وقت مستعد رہے. اسلام آباد میں برائی ہے، حکمران برے بدکردار لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں، لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، ظلم ہو رہا ہے ملک میں. بے پناہ اختیارات ہیں پولیس کے پاس، بے پناہ اختیارات ہیں رینجرز کے پاس. آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ شہر کے اندر پولیس کا راج ہے، جس کو چاہتی ہے روک لیتی ہے اور عیدی وصول کر رہی ہے. آج کل حکمرانوں کو کوئی خبر نہیں، کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ جو ظلم ہو رہا ہے عوام پر، موٹر سائیکل والوں کو روک لیا، سائیکل والے کو روک لیا، تانگے والے کو روک لیا، رکشہ والے کو روک لیا، ٹیکسی والے کو روک لیا، اور غریبوں سے اب عیدی وصول ہو رہی ہے. یہ جو ظلم ہو رہے ہیں، اسلام اگر ہو اور نظام مصطفیٰ اگر ہو تو نقشہ پورا بدل جائے، لوگوں کے دروازوں پر انصاف پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید کے حکم کے مطابق اس ملک میں نظام مصطفیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم کھڑے ہیں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. وہی محمد